علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ کیا ہے، سماعت کیجئے کہ وضو کرنے سے پہلے نیت کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اوپر نیچے کے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، نہ کہ لمبائی میں، اس طرح کہ پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانت مانجھے، دائیں جانب کے اوپر کے دانت مانجھے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت مانجھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر گٹھوں سمیت پانی ملے اور انگلیوں میں خلال کرے۔ دونوں ہاتھ کے گٹھوں سمیت اگر پانی ملے، پانی لے کر کے اس طرح کریں اور انگلیوں کا خلال کریں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اس کے بعد کیا، پھر بائیں ہاتھ میں لوٹا وغیرہ لے کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر کیا کریں، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی طرف سے کیا کریں، شروع کریں۔ کرنے کے بعد گھٹنوں تک 3 بار پانی اس طرح بہائیں اور اس کا خیال رہے کہ انگلیوں کی گھائیاں کیا کرے، پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ اگر اس میں پانی رہ جائے، نہ بہے پانی، اس میں نہ جائے تو یہ سنت ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر حوض میں وضو بنا رہے ہیں تو پہلے داہنا ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے اور پھر بائیں ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائیں، پھر 3 بار کلی کرے۔ اس طرح کہ منہ کے تمام حصوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے۔ دانتوں کی کھڑکیاں، جیسے مثال کے طور پر دانت ہے اور یہ جو انگلیوں کے بیچ میں یہ ہے، یہ دانتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس کی کھڑکیوں پر پانی پہنچ جائے۔ اور اگر روزہ دار نہ ہو، اب یہ کہیں کہ اگر روزہ دار نہ ہو تو ہر کلی غرغرہ کے ساتھ کرے۔ کیا کرے؟ ہر کلی غرغرہ کے ساتھ کرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں ناک میں ڈال کر اسے صاف کرے اور سانس کی مدد سے 3 بار دائیں ہاتھ سے نرم بانسوں تک پانی چڑھائے۔ سانس کی مدد تک، نرم بانسوں تک، یہ نرم بانسا ہے، یہاں تک کیا کرے، پانی چڑھائے۔ پھر چہرے پر اچھی طرح پانی مل کر اس کو 3 بار اس طرح دھوئیں کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ دیکھیے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے اوپر کچھ سر کے حصے سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی جیسے کسی کا بال سر پہ نہیں ہوتا ہے تو بال جمنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک، یہ داڑھی ہے، یہ تھوڑی ہے، یہاں تک کیا کرے، پانی پہنچائے، پانی بہائے۔ ہر حصے پر پانی بہ جائے اور داڑھی کے بال اور کھال کو دھوئے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں، اگر داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کو بھی دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے، اس طرح کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے، گردنوں کی طرف سے اور سامنے نکالے۔ پھر بائیں ہاتھ پر سر ناخن سے شروع کر کے کہنیوں کے اوپر تک بال اور ہر کھال کے ہر حصے پر 3 بار پانی بہے۔ پھر سر کا مسح کرے۔ اس طرح کر کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور کلمہ کی انگلیاں
یہ کلمہ کی انگلیاں چھوڑ کر باقی تین انگلیوں کے سر سے ملا کر پیشانی کے بال اگنے کی جگہ پر رکھے اور سر کے اوپر حصے پر گدی تک انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرتا ہوا لے جائے اور ہتھیلیاں سر سے جدا رہے۔ پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کی دونوں کروٹوں کا مسح کرتے ہوئے پیشانی تک واپس لائے یا تین انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے اور ہتھیلیاں سر کے کروٹوں پر جمائے ہوئے گدی تک کھینچا ہوا لے جائے۔ پھر اس کے بعد کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے اور انگوٹھوں کے پیٹ سے کان کے باہری حصے کا مسح کرے اور انگلیوں کے پیٹ سے گردن کا مسح کرے۔ اب مسح یہ ہو گیا، تو مسح کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ جیسے اب یہ تین انگلیاں بتایا گیا، چھوٹی انگلی، اس کے بعد اوسط والی، اس کے بعد بیچ والی لے کر کے مسح کریں، یہاں سے لے کر کے ایسے کر کے مسح کرتا ہوا جائے۔ اب یہ جو ہے پچھلے گدی تک پہنچ گیا، اب اس کا پانی ختم ہو گیا، یہ تین انگلی، ایک دو تین، اس کی انگلی ختم ہو گیا، اس کا پانی بچا ہوا ہے، تو کیا کرے؟ جب یہاں تک لے آئے، تین انگلی یہاں تک لے آئے، تو اب یہاں سے دبا کر کے یہاں سے پیشانی کے جانب بتائے گے، پیشانی کے جانب سے لے آئے، تو ہتھیلی کے اور تین انگلیوں کے پانی ختم ہو گیا۔ تو اب یہ شہادت کی انگلی کا پانی بچا ہے اور انگوٹھی کا ہے، تو شہادت کی انگلیوں کا کیا کریں؟ کان کا مسح کریں، کان کا مسح کر لیجیے۔ اب انگوٹھے کا بچا ہے تو کیا کریں؟ داہنے جانب سے لے کر کے بائیں جانب تک، اب پچھلے ہاتھ کے جو ہے انگلیوں کا جو ہے پانی بچا ہوا ہے ہتھیلی کے پیٹھ کا، تو یہ کرے گدی یعنی گردن، پیچھے گردن تک یہ لے جائے۔ یہ سر مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر پاؤں پر ٹخنوں سمیت پانی ملے اور پھر دائنے پاؤں پھر بائیں پاؤں پر انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کے اوپر تک ہر بال اور کھال پر تین بار پانی بہائے اور انگلیوں میں خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے اس طرح کرے کہ دائنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم ہو جائے۔ کیا کہا؟ کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے اس طرح کرے، کس طرح کرے؟ پیر کا تین بار کرنے کے لیے انگلیوں میں خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے اس طرح کرے کہ دائنے پاؤں کی چھوٹی انگلیوں سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم ہو۔ جیسے یہ دائنا ہاتھ ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایسے خلال کریں، یہ دائنے ہاتھ کی انگلی تک پہنچ گیا۔ اب یہ جیسے یہ بایاں ہے تو بایاں کا کیا کریں؟ دائنے ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے خلال کرتا ہوا بائیں ہاتھ کی اس میں پہنچے، کس تک؟ چھوٹی انگلی تک پہنچے۔ تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگوٹھے شروع کریں گے بائیں پیر سے، اس کے بعد بائیں پیر کے، یہ مثال کے طور پر یہ پیر سمجھ لیجیے، تو دائنا پیر کے چھوٹی انگلیوں سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم، اور بائیں پیر کی انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک ختم، یہ پیر کا انگلیوں کا خلال ہے۔ اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے، اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا یہ ہے افضل ہے، یہ سنت طریقہ ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر وضو کے فرائض کے بارے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔